میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، یعنی جب رسول مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ چنانچہ جب ہم مذاہب عالم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر ایک مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے ایک مصلح ظاہر ہوگا۔ جب ہم یہودی مذہب کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ حضرت ایلیا کا منتظر ہیں، ہندو مذہب کے پیروکار حضرت کرشن کل کی اوتار کے منتظر ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری طرف یہ بھی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا دیگر ادیان پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ علماء امت کا یہ متفقہ رائے ہے کہ حدیثوں میں جس مسیح اور مہدی کا امت محمدیہ میں آنے کی خوشخبری ملتی ہے اس کے زمانے میں یہ پیش گوئی پوری ہوگی، یعنی دیگر ادیان باطلہ پر اسلام کا غلبہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود کے طور پر مبعوث کیا ہے، تو یہ نشانی آپ علیہ السلام کی ذات میں کس طرح پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سوال کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دیگر ادیان باطلہ پر اسلام کی فوقیت کو ثابت کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ان کے مذہبی جذبات کو اور ان کے احساسات کو اور ان کے ریلیجیس پرسنالٹیز کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور بڑے حکیمانہ انداز میں آپ نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے ہماری ناظرین کا کچھ تفصیل بتائیں۔ جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عہدہ عطا کیا تھا مسیح موعود ہونے کا، تو اس سلسلے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے، اور خاص طور پر لیکچر سیالکوٹ میں بھی اور آپ نے دوسری کتابوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے مسیح، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے مہدی، اور ہندوؤں کے لیے کرشن کے روپ میں ظاہر ہوا ہوں۔ تو خیر یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اسلام کا غلبہ بر ادیان باطلہ یہ سب مسیح موعود کے دور میں پورا ہونے والا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تعلق میں دو قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں اور دو قسم کے دلائل پیش کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ ثابت کرنے کے لیے آپ نے تمام مذاہب عالم کو چیلنج دیا، اور آپ نے ابتدا میں جو براہین احمدیہ کتاب لکھی ہے 1880 سے لے کے 84 تک 4 جز اس کے ہیں، تو اس میں آپ نے خاص طور پر تمام مذاہب عالم کو یہ چیلنج دیا کہ قرآن مجید کی حقانیت اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے طور پر ہم جو دلائل پیش کر رہے ہیں اس کا اگر تم لوگ جواب دے سکتے ہو اپنی الہامی کتابوں سے کہ آپ کی الہامی کتابیں واقعی حق اور صداقت پر مبنی ہیں، اور آپ کے جو ملہم تھے ان کی صداقت کے دلائل اپنی الہامی کتابوں سے پیش کر سکتے ہیں تو پیش کریں اس کے بالمقابل۔ اگر پورے دلائل نہیں پیش کر سکتے تو کم سے کم نصف حصہ پیش کریں، نصف نہیں پیش کر سکتے تو چوتھا حصہ پیش کریں، چوتھا بھی نہیں پیش کر سکتے تو پانچواں حصہ پیش کریں، اور اگر پانچواں حصہ بھی پیش کرنے سے قاصر ہوں تو پھر ہمارے جو دلائل دیے گئے ہیں ایک ایک کر کے سلسلہ وار ان کو توڑ دیں۔ تو حضور نے فرمایا میں 10,000 روپیہ ان کو اس زمانے میں انعام دیتا ہوں، لیکن کوئی شخص مقابل پر نہیں آیا اور کوئی ایسے دلائل نہیں دے سکا۔ تو یہ اسلام کے غلبے کی ایک بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ کے ذریعے رکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مامور فرما دیا اور مسیح موعود کا عہدہ دیا، مہدی موعود کا عہدہ دیا، اور اسی طرح عیسائیوں کے لیے بھی مسیح آپ کو بنایا گیا، اور ہندوؤں کے لیے کرشن اوتار کا جو ہے آپ کو عہدہ دیا گیا، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اصولی طور پر مذاہب عالم میں سارے کے سارے مذاہب کسی کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس واسطے کہ ان کے جو پیشوا ہیں وہ بنیادی طور پر صحیح تھے، اس واسطے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر الہام و کلام ہوتا تھا، بعد میں لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بگاڑ لیا۔ تو اس کے بارے میں پھر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ حصہ میں آخر میں بیان کروں گا۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ کے بعد پھر آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کسی طرح کوئی ایسی تقریب پیدا ہو جائے کہ تمام مذاہب عالم ایک جگہ پر جمع ہو کر اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں تو میں اسلام کی حقانیت اور اسلام کا غلبہ ان کے پر ثابت کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موقع آپ کے لیے اس طرح مہیا فرمایا کہ 1896 کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک شخص شیوگن چندر نام تھا ان کا، یہ سوامی بھی کہلاتے تھے اور سادھو تھے، دنیا چھوڑ دی تھی انہوں نے۔ ان کو خیال آیا کہ عام ہندوستان میں خاص طور پر مذہبی جنگیں ہو رہی ہیں، مذہبی لڑائیاں مباحثات ہو رہے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے دلائل سنے جائیں۔ اور انہوں نے 5 سوالات اس کے لیے مرتب کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں کیا ہیں۔ دوسرا سوال تھا کہ انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقبہ وہ کیا ہے۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری سوال یہ تھا کہ علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تحریک کی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے ان 5 سوالات کے جوابات قرآن مجید کی آیات سے مدلل طور پر بیان فرمائے۔ اور جب آپ نے مضمون مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ مضمون بالا رہا۔ تو گویا کہ یہ اسلام کے غلبے کی ایک صورت یہ بھی پیدا ہوئی کہ اسلامی اصول کی فلسفی کا جو مضمون لکھا گیا تھا اس کے اندر جو 5 سوالات تھے ان کو اس رنگ میں مدلل طور پر بیان کیا گیا تھا کہ دوسرے تمام مذاہب کے عالم عاجز آ گئے، کوئی اپنی کتاب سے ایسے دلائل نہیں دے سکا۔ چنانچہ جب یہ الہام ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 21 دسمبر 1896 کو ایک اشتہار لکھا جس کا عنوان تھا سچائی کے طالبوں کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری۔ اس اشتہار میں آپ نے فرمایا جلسہ اعظم مذاہب جو لاہور ٹاؤن ہال میں 26، 27، 28 دسمبر 1896 کو ہوگا، اس میں اس عاجز کا ایک مضمون قرآن شریف کے کمالات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔ اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ خدا کا کلام اور رب العالمین کی کتاب ہے۔ اور جو شخص اس مضمون کا اول سے آخر تک 5 سوالوں کے جواب میں سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ میری تقریر انسانی فضولیوں سے پاک اور لاف و گزاف کے داغ سے منزہ ہے۔ مجھے اس وقت محض بنی آدم کی ہمدردی نے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے مجبور کیا ہے کہ تا وہ قرآن شریف کے حسن و جمال کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مخالفوں کا کس قدر ظلم ہے کہ وہ تاریکی سے محبت کرتے اور نور سے نفرت کرتے ہیں۔ مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کے حاضر ہوں اور اس کو اول سے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جائیں گی اور ہرگز قادر نہیں ہوں گی کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ آریہ، خواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا اور اس کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نور ساتیہ نکلا جو ارد گرد پھیل گیا اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی ہوئی۔ تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا، اللہ اکبر، خربت خیبر، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور خیبر جو ہے وہ خائب و خاسر ہو گیا۔ اس کی یہ تعبیر ہے کہ اس محل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول و حلول انوار ہے اور وہ نورانی معارف ہیں، اور خیبر سے مراد تمام خراب مذاہب ہیں۔ معاف کیجیے۔ تو حضور فرماتے ہیں جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی یا خدا کے صفات کو اپنے کامل محل سے نیچے گرا دیا گیا ہے، سو مجھے جتلایا گیا کہ اس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا
اور قرآنی سچائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائے گی جب تک کہ اپنا دائرہ پورا کرے۔ پھر میں اس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا اور مجھے یہ الہام ہوا، ان اللہ معک ان اللہ یقوم اینما قمتا، یعنی خدا تیرے ساتھ ہے اور خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہوتا ہے۔ یہ حمایت الہی کے لیے ایک استعارہ ہے۔ اب میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا، ہر ایک کو یہی اطلاع دیتا ہوں کہ اپنا اپنا حرج کر کے بھی ان معارف کے سننے کے لیے ضرور بمقام لاہور تاریخ جلسہ پر آویں کہ ان کی عقل اور ایمان کو اس سے وہ فائدے حاصل ہوں گے کہ وہ گمان نہیں کر سکتے ہوں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ، خاکسار غلام احمد از قادیان، 21 دسمبر 1896۔ حضرت اقدس کا یہ اشتہار بڑی کثرت سے شائع ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی وہ برکت ہوئی کہ جب مضمون یہ پڑھا گیا ہے تو ایک دن کا اضافہ کرنا پڑا، اور حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مضمون پڑھ کر سنایا تھا، تو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، اخبارات نے آرٹیکل لکھے، اور یہ بات ماننی پڑی ان کو کہ واقعی اور کوئی شخص بھی ان سوالات کا صحیح جواب نہیں دے سکا، اور قرآن مجید سے حضرت مرزا صاحب نے ان سوالات کے جواب دیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد بین المذاہب کے طور پر آپ نے جو کوششیں کی ہیں وہ یہ کہ تمام مذاہب جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو سب سے پہلے مشاہدے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ غرض جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، مذہب کی اصل غرض تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق پیدا ہو جائے، کیا وہ غرض وہ مذہب پوری کر رہا ہے؟ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ مباحثات کا آپ نے رخ بدل دیا، اور آپ نے فرمایا کہ دعویٰ اور دلیل اپنی الہامی کتاب سے پیش کریں، اپنے آپ سے کوئی وکالت نہ کریں۔ تو جو صحیح کتاب ہوگی وہ اپنا دعویٰ اور دلیل وہ خود پیش کرے گی، چنانچہ یہ خوبی بھی سوائے قرآن مجید کی اور کسی میں پائی نہیں جاتی۔ پھر اسی طرح سے حضرت مسیح السلام نے یہ اصل بھی دنیا کے سامنے پیش کیا کہ ہر مذہب یہ ثابت کرے کہ اس کی تعلیم واقعی فطرت صحیحہ کو تسلی دیتی ہے یا وقتی طور پر جو ہے بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا آتا ہے کہ ایک گال پہ تماچا مارو تو دوسرا پھیر دو، کیا یہ ہر جگہ کام آ سکتی ہے؟ یا اسی طرح سے جو ہندوؤں کی تعلیم ہے کہ اہنسا پرمو دھرما، یہ ہر جگہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ ایک بدی کا بدلہ اسی قدر بدلہ ہے جتنی کی بدی کی گئی ہے، زیادہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا جزا اللہ پر ہے۔ پھر امن کے قیام کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہر قوم میں خدا تعالیٰ کے فرستادہ آئے ہیں، اور ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں، کسی پر اٹیک نہ کریں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا، خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ دنیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت مذہب پھیل گئے ہیں اور استحکام پکڑ گئے ہیں، اور ایک حصہ دنیا پر محیط ہو گئے ہیں، اور ایک عمر پا گئے ہیں، اور ایک زمانہ ان پر گزر گیا ہے، ان میں سے کوئی مذہب بھی اپنی اصلیت کی روح سے جھوٹا نہیں، اور نہ ان نبیوں میں سے کوئی نبی جھوٹا ہے۔ تو تمام پیشوایان مذاہب کی عزت و احترام قائم کرنے کا آپ نے اصول بیان کیا۔ اگر اس اصول کو مد نظر رکھ کے تمام دنیا اس پر عمل کرے، اور جیسا کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن حسن العزیز نے اپنے اس سے پہلے خطبے میں بھی اور پرسوں کا کل کا جو خطبہ گزرا ہے اس میں بھی حضور نے یہی فرمایا ہے کہ ہر حکومت کو، ہر ملک کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ تمام مذہبی پیشواؤں کی عزت اور احترام قائم کریں، اور ان کے خلاف اگر کوئی بدزبانی کرتا ہے تو اس کو جو ہے قابل قدر سزا دی جانی چاہیے۔ یہی دنیا میں امن قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ وہ اصول ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح اور امن قائم کرنے کے لیے، پیغام صلح بھی آپ نے اپنے آخری دور میں لکھی ہے ایک دن پہلے وفات سے، اور اس میں بھی آپ نے انہی اصولوں کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسلام کا غلبہ ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایسے اصول بیان کیے اور ایسی تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کی، جیسا کہ میں نے ابھی اسلامی اصول کی فلسفی کا ذکر کیا ہے۔ یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے آپ کا دل دادا ہو گیا اور جماعت میں شامل ہوا ہے۔ ہمارے سکندرآباد کے حضرت عبداللہ بھائی علادین صاحب، ان کے بارے میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اسلامی اصول کی فلسفی پڑھی اور جماعت میں داخل ہوئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے ہدایت حاصل کی اور جماعت میں شامل ہوئے۔ تو بہرحال یہ وہ پاک اصول ہیں کہ ان کو اختیار کیے بغیر نہ دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو ترک کر کے ہم دنیا میں اسلام کے غلبے کو ثابت کر سکتے ہیں۔
جزاکم اللہ. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بین الاقوامی امن اور آشتی کو فروغ دینے کے لیے جو تعلیمات بیان فرمائے ہیں، اگر دنیا آج ان پر کاربند ہو جائے تو ایک وسیع پیمانے پر انٹر ریلیجیس پیس اور ہارمنی قائم ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اگر یہ تو ٹھیک ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور فریڈم ٹو اسپیچ ہے اور رائٹس آف ریلیجنس ہے، لیکن ان آزادی اور ان حقوق کے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کے احساسات کو اور ٹھیس پہنچانا یہ بالکل درست نہیں ہے، جس کی طرف حضرت امیر المؤمنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اپنے خطبہ جمعہ میں دنیا کو توجہ دلائی ہے.